پیچھے کی گفتگو میں بات یہ بیان کی جا چکی کہ کوئی بات اہل کتاب کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم ان کی تصدیق کریں گے، یعنی اس بات کی، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چینجنگ کی کیوں؟ آئی بات، یہ تبدیلی انہوں نے کیوں کی؟ آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ یعنی بدلا کن کو؟ کتابوں کو جو من جانب اللہ تھی، یعنی اللہ کی کتاب توریت شریف بھی اور انجیل شریف بھی۔ اس کے تعلق سے قرآن کی دو آیتوں کو میں مختصر طور پہ ذکر کروں۔ ایک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ویل کہتے بربادی کو۔ ویل کس کو بولتے؟ بولی بربادی، ہلاکت۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعنی ان کتابیوں کے لیے۔ کتابہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اسی کے لیے بولتے ہیں لکھنے والے کو کاتب۔ یکتبون یہ جمع، کتاب نے کتاب، وہ جو کتاب کو لکھتے ہیں۔ بِأَیْدِیہم، ید، یا دال کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور ایدی یہ جمع ہے، بہووچن، وہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، قال اس کا مطلب کہنا، آپ نے کہا، یعنی اس نے کہا، اور یقول وہ کہتا یا کہے گا۔ یقولون، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، ثامیم، ثم مانا کیا ہوتا ہے؟ پھر، یعنی کتاب کو لکھ لیا اپنے ہاتھ سے۔ قرآن یعنی وہ انجیل نہیں ہے، تورات نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا، اور لکھنے کے بعد کیا تھا؟ ثم یقولون ھذا، ھذا مطلب ہوتا ہے یہ، ھذا مانے کیا ہوتا ہے؟ یہ، من عند اللہ، من مانے سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، یعنی اپنی لکھی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی تم مانو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ یہ کیا کیوں؟ لیشتروا بہ، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ثمن کہتے پیسے کو، قلیلا کم، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں۔ شان نزول میں یہ ہے، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، ایک بات مجھے کہنی اس لیے میں نے یہ بات ذکر کی، تو علماء توریت اور روسائے یہود کو کبھی اندیشہ ہوا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری ختم ہو جائے گی، کیونکہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کے اوصاف، یعنی آپ کی صفت، آپ کی خوبیاں بالکل واضح طور پر مذکور تھے، ذکر کی ہوئی۔ جب لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئے گے اور اپنے علماء اور روسا کو چھوڑ دے گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے تورات میں تحریف اور کر دی اور تبدیلی کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے کہ تورات میں آپ کے اوصاف میں یہ لکھا تھا کہ آپ خوبرو ہے، یعنی حسین و جمیل، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد درمیانہ، اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز کا دن لمبے ہو گئے، آنکھیں کجی، نیلی، بال الجھے ہوئے۔ یہ عوام کو سناتے یہی اہل کتاب، اور کیا بولتے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کا مضمون ہے، اور سمجھاتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں گے، یعنی یہ تعلیم ان کی چالو رہی، تو آپ پر ایمان نہ لائے گے، اور ایمان نہیں لائے گے تو ان کا جو معاملہ ہے پیسوں کا وہ چلتا رہے گا۔ تو اسی طرح آج کے کچھ لوگوں نے، انگریز نے جو سسٹم بنا کے گئے، اور بہت جگہوں سے یہ سب چیزیں نہیں، لیکن کم از کم جو عقیدہ حق کا، کہ ایک طرف نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، سود کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے، پردے کے احکامات بیان کیے جائیں گے، اور اسی کے اندر ملتی جلتی بات توحید کے اندر انکار انبیاء، شان انبیاء کا انکار، وہ بھی درج کر دیتے۔ لوگ سمجھتے بیان تو بہت اچھا ہوا، لیکن انہوں نے اپنی عقیدے کی بات جو کوٹ کر لی اندر، وہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن آہستہ آہستہ ایک بات خلاف شرع سنی، دوسری بات خلاف شرع سنی، جب وہ اکیلے ملے گا کہ دیکھا بیان میں آپ نے سنا نہیں، یہ بھی تو بیان کیا گیا تھا، تو سوچے گا یہ سب تو اچھا ہے، یہ بھی وہی ہوگا۔
اور یہ صرف اس آیت پر نہیں، قرآن کی آگے کی آیت بھی ہے. تو یہی انداز آج کے بد مذہب لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، یعنی صحیح بات نہیں بتاتے، اور صحیح بات بتانے کے لیے یعنی پہلے صحیح بات بتائے گے، لیکن ان کی جو غلط چیز ہے وہ اس کو اچھے انداز میں پہلے صحیح باتیں بتائے گے اور غلط چیز کو بیچ میں لے لیتے ہیں، تو کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، لما مانے کیوں، تلبسون، تلبس مانے ملانا ہوتا ہے، لبس اسی سے لباس. لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا اے کتابیوں، تم حق کے ساتھ باطل کو کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو. قتم، کاف تامیم چھوٹا کاف، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. وتکتمون الکتاب وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو کیسے؟ وانتم تعلمون، حالانکہ جانتے ہو. انہیں معلوم ہے کہ کتابوں میں ہے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. آپ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے کہ کائنات کو خدا نے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا فرمایا. یہ ساری چیزیں اس کے بعد بھی چھپا رہے. تو جو کام وہ کر رہے تھے آج کے یہ لوگ کر رہے، وہ بھی اہل کتاب. اور یہ اس طرح قرآن ہے، قرآن کو ماننے بظاہر قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے کلام کو پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھنے والا یا کتاب کو پڑھنے والا اللہ کی، وہ حقیقت میں مومن کب ہوگا؟ جب وہ سارے احکامات کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، تب جا کے وہ مومن ہوگا. صرف زبان سے پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا ہے. ایک چیز اس طرح کا یہ انداز آج یہ بھی ہے کہ جو قرآن مقدس کے اندر جہاں جہاں بتوں کی جو خرابیاں تھی اور لوگ ان کے سامنے منتیں مانتے تھے، مرادیں، قرآن نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا. اور آج کے بد مذہب لوگ اسی غلط چیز کو کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ یہ تو قرآن بیان کر رہے، یہ تو حدیث بیان کر رہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیا اس آیت کے اندر انبیاء کا انکار ہے، اولیاء کا انکار اللہ نے بیان کیا ہے؟ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے، اللہ ان کی برائی کیسے بیان کرے؟ ان اولیاء الا المتقون، قرآن نے فرمایا. ولی، واو لام یا، ولی اس کا معنی ہے دوست، اللہ کا مقرب بندہ. اسی کی جمع کیا؟ اولیاء. تو قرآن کی آیت میں فرمایا اللہ نے ان اولیاءہ الا المتقون. ان معنی نہیں، الا معنی بھی نہیں، تو دو نہیں جب ہوتے ہیں تو معنی ہاں، یعنی اللہ کے جو دوست ہیں وہ صرف پرہیزگاری ہے. تو قرآن میں اللہ اپنے بندوں کی پرہیزگاری بیان کر رہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ جن کو محبوب رکھ رہا ہے ان کی برائی کیوں کرے گا؟ اور آج یہ لوگ تو برائی کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو رویہ اہل کتاب نے لوگوں کے سامنے اپنی سرداری کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، کہ اگر ساری چیزیں بالکل صاف جو صحیح ہے بتا دے گے، لوگ نبی کو مان لیں گے اور ہمارے پاس لوگ نہیں آئیں گے. آج یہ سوچتے ہیں کہ اگر سب صحیح ہو جائے گے، ہم بھی وہی تو پھر سب سنی بن جائے گے. جھگڑا وہاں ہے. آئے بات عقیدہ صحیح ہمارا ہے، عقیدہ ان کا غلط ہے. طریقہ دوسرا ان کا کیا تھا دیکھیے. وَإِنَّ، آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ بولیے، آ رہی ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ بھی سورہ آل عمران 78. اور ان میں کچھ وہ ہے جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں، زبان تیری کر کے لوگ یہ سمجھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے یا ایھا الذین لا تقولوا راعنا، اس کا معنی ایک تو بالکل واضح تھا، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیے. یعنی مجلس مصطفیٰ میں جب صحابہ حاضر ہوتے تھے تو مقصد کیا ہوتا تھا کہ آقا کریم ایک بات کو کبھی 2 بار کبھی 3 بار تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. تو صحابہ کبھی بات سمجھ میں نہیں پاتے تو عرض کرتے، گزارش، یعنی ان کے فہم کے مطابق، یا رسول اللہ ہمیں دوبارہ آپ بات کہے. تو رائنا کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے، اس کا مطلب رعایت کرنا، لیکن وہ کھینچ کے پڑھتے، اس کا مطلب چرواہا ہوتا. تو آج انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر
اس طرح کی باتیں لکھی کہ نبی کی تعظیم جس طرح ایک بڑے بھائی کی کرتا ہے چھوٹا بھائی، بس اس طرح سے۔ تو یہ آپ سمجھ جائیے اب، یا بڑا اور چھوٹا بھائی کیا تم نے کھیل بنا کے رکھا ہے؟ یعنی شریعت تمہارے گھر کی لوڈی ہے کیا کہ تم اس طرح کی باتیں اپنی مرضی سے، اور آج تک کتابیں ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کوئی اس بات کو غلط کہنے تیار نہیں ہے۔ پرابلم یہ آ رہا ہے، مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ جو گستاخی جنہوں نے کی ہے تم ان کو گستاخ مان لو، بس دوسرا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اتنا ہی ہے کہ جنہوں نے گستاخی کی ہے تم ان کو گستاخ مانو۔ تو یہ اہل کتاب، ان میں کچھ وہ ہے جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے، یعنی ملاوٹ کرتے، اور تاکہ کیوں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم اسے کتاب سمجھو کہ یہ کتاب میں ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور آج یہ لوگ بھی بخاری اٹھا دیں گے، وہ کتاب اٹھا دیں گے، کہاں دیکھو۔ اب جس نے قرآن شریف تو صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں، عربی پڑھنا جانتا نہیں، اس سے کیا معلوم کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ گفتگو کرنی چاہیے تو ایک عالم دین سے کرنی چاہیے نا، ایک فقیہ، ایک مناظر انسان جو شریعت کا مکمل علم رکھتا ہے، جو علم عقائد پر جسے مہارت تامہ حاصل ہے، اس کی بارگاہ میں ان کو گفتگو لے کے کرنی چاہیے نا۔ اور پکڑتے اس کو جس کو اس کا علم ہی نہیں، وہ بیچارہ کاروبار میں، دنیا کے بازاروں کے اندر، یا دنیا کی محبت میں، یا دنیا کی اندر ایسا گم ہے کہ اسے دین کی سارے احکامات کی صحیح تعلیمات ہے ہی نہیں۔ وہ ایک دو بات سنتا ہے کہ ہاں یہ حضرت ایسی تو کوئی بات میں نے نہیں سنی، تو ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آنے کے بعد جب وہ ہو جاتے ہیں تو کسی بزرگ کے مزار پر جانا وہ مایوس سمجھتے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فاتحہ کا تصور ان کے وہاں ختم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ معمولات ہے اہل سنت کے، جو حقیقت میں محبت کی پہچان ہے، نشانی ہے کہ ہمارا مذہب محبت، عشق والا مذہب ہے۔ تو یہ تین باتیں میں نے یہاں ذکر کی، اور یہ تینوں کے تینوں بات آج کے دور میں بد مذہب لوگ کثرت کے ساتھ پہلے اچھائی کریں گے، قرآن کی آیت کی تفسیر بھی کریں گے، احادیث کریمہ کی شرح بھی کریں گے، لیکن بیچ میں پوری گفتگو جب ایک صحیح العقیدہ عالم دین اگر سنے اور اس کے بعد آپ دل و دماغ وہاں رکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کہاں کہاں اپنی مرضی کے بات شامل کی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ تھوڑی بات سنو گے تو ایسا لگے گا ہاں یہ تو آپ تو غلط حضرت کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ایسا کہا ہے، لیکن آپ جب سمجھو گے، کیونکہ یہ چیز ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے، میں آپ کو کہا نا کہ جو کتاب کے پڑھنے والے لوگ تھے اور پیغمبر کو ماننے والے لوگ، لیکن اس کے بعد بھی ایک پیغمبر کو مان رہے، پیغمبر کا انکار کر رہے، وہ بھی کتاب والے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن اس کے بعد بھی جب کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیغمبر سے اللہ نے، اس تعلق سے سیرت میں بیان ہو چکا، تمام پیغمبروں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے پیغمبر یعنی نبی اکرم تشریف لے آئے تو تمہیں ان پہ بھی ایمان لانا ہے، اور پھر تمہیں اپنے دین کا پرچار نہیں کرنا ہے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا پرچار کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی آج سیرت پر اس طرز پر گفتگو نہیں ہو رہی، اور یہی اصل چیز ہے۔ عقیدہ سمجھ جائے گا تو بہت سی چیزیں سمجھ جائے گی، اور اس کے کامیابی کے لیے اعمال بھی ہے، یعنی مضبوطی کے لیے، اس میں زینت پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اور جو حکم دیا ہے جو چیزیں کرنی ہے وہ کرے، اور جس سے روکا گیا ان سب چیزوں سے آپ رک جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اتنے گفتگو کے بعد آگے بڑھتے ہیں، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا، کون؟ دین اسلام، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے رکھی، چونکہ دین اسلام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب کوئی نیا نبی اور کوئی نئی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آنے والی نہیں، بس یہ آخری دن، آخری پیغمبر، آخری شریعت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان مانے حفاظت فرمانے والے۔ یہ کتنا واضح مفہوم ہے، اللہ کا وعدہ ہے
اور اللہ کے وعدے اور وعید بدلتی نہیں، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ بالاجماع کافر ہے، بالاجماع کافر ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، یعنی زیادتی بھی محال ہے، کمی بھی محال ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اس طرح کلام الہی میں ایک لفظ کی، ایک نقطے کی نہ کمی نہ زیادتی، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پہ جمع ہو جائے، جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا، بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے ایک آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی ہے نا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہوا۔ جب حفاظت اللہ فرماتا ہے تو اس میں چینجنگ کہاں سے آئے گی؟ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن مجید کتاب اللہ، قرآن کریم کے کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے، خود اعلان کے ساتھ کلام الہی، یہ خود اعلان کر رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وا مانے اور، ان مانے اگر، تم مانے تم، فی مانے میں، ریب مانے شک کو بولتے ہیں۔ ریب کس کو بولتے ہیں؟ شک کو۔ اور فی کا مانا ہوتا ہے میں۔ مما، مین مانے سے جو کچھ، نزلنا مانے ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، علی مانے ہوتا ہے پر، علیکم آپ پر، السلام علیکم آپ پر سلام، تو علی عبدنا، عبد مانے بندہ، نا مانے ہمارے، یعنی اگر تمہیں کچھ شک ہے ذرہ بھر بھی جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، فَأْتُو تو لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، کوئی بھی صورت مختصر سی، مِّن مِّثْلِهِ اس کے مثل، اس کے برابر، کس کے؟ قرآن مقدس کے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب پر جو نازل کیا، تمہیں شک ہے کہ یہ مصطفیٰ نے اپنی طرف سے بنا لیا تو تم اس کے برابر لے آؤ، وَدْعُو اور پکارو، شہداء شہید، شاہد یعنی جو حاضر و گواہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں شہداء گواہوں کو، یعنی تم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ یعنی خدا کی ذات کو چھوڑ کر کائنات میں جتنے تمہارے چاہنے والے ہیں، جو تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں، اور جن سب کا یہ دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ نے یہ قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ رب کا کلام نہیں، تو خدا کی ذات کو چھوڑ کر ساری دنیا کی حمایتوں کو بلا لا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، صادق سچا، اور صادقین سچ بولنے والے جمع ہے، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اللہ فرمائے تم نہ کر سکو گے، تم نہ کر سکو، تم نہ کر سکو، وَلَا تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، یہ فیوچر کی بھی بات کی، یعنی کفار سے جس وقت جس نے انکار کیا ان سے تو اس چیلنج کا جواب دے دیے گا، تم نہ کر سکے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تم نہ کر سکو، وَلَا تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، تم آنے والے زمانے میں، زمانے گزر جائے گے، لیکن ہر انسان جو اس قرآن کے اس نظریے کے خلاف جائے گا، وہ آنے والی نسلوں کے لوگ بھی اگر اس کے خلاف کچھ کہنا چاہے گے وہ بھی نہ کر سکے گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ تو ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ تو فَاتَّقُوا النَّارَ یہاں مراد ہے اس آگ سے ڈرو، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، جیسے چولہا جلانے کے لیے پرانے زمانے میں لکڑیاں ہوتی تھا، تو بس تو ایندھن کیا ہوگا جہنم کا؟ انسان ہوگے اور پتھر۔ آئی بات سمجھ؟ لکڑیاں تو جلدی بھول جاتی ہے، اور یہ بیان بھی سن چکے کہ سب سے زیادہ شدت انسان کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ آگ، اور یہ تو معلوم ہے جب ہاتھ جل جائے، خالی صرف کسی کا ہاتھ جلے، ظاہر سی بات ہے جب تو روح تو نہیں نکلے گی نا، تو کیسی اذیت پہنچتی ہے، تو شدید ترین عذاب جو ہے وہ جہنم کے اندر جلنا ہی ہے۔ وہ عدت من تیار کر للکافر، یہ تیار کر دی گئی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو پتا چلا یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک حرف کی چینجنگ محال ہے،
اور جو اس کے خلاف عقیدہ ہے وہ بالاجماع قطعا کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں مذہب حق کا، مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات سمجھ میں آیا آپ کو؟ آج اہل کتاب کو